اس نے دیکھا کہ ہڈیاں بکھری پڑی تھیں قبرستان میں، اس نے دیکھا تو اس نے آگے بڑھ کر ایک ہڈی اٹھائی تو وہ اس کے ہاتھ میں بکھر گئی، جیسے ہڈی تھی اٹھائی تو بکھر گئی، وہ خاک ہو گئی ایک طرح سے۔ تو یہ دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اور خود سے کہنے لگا کہ تیری ہلاکت ہو، تو برباد ہو، ایک دن تو بھی ان میں شامل ہو جائے گا، ایک دن تجھے بھی موت آ جائے گی، تجھے بھی قبر میں اتار دیا جائے گا، تیرا بھی گوشت پوست چمڑیاں وغیرہ سب ختم ہو جائے گی، اور تیری ہڈیوں کا بھی ایک دن جو ہے یہی حال ہوگا، اور وہ بھی اسی طرح بربری ہو جائے گی، اور وہ بھی بالکل ذرے ذرے ہو جائے گی۔ یعنی اس نے اس سے عبرت حاصل کی۔ اور جب تیرا جسم مٹی میں مل جائے گا، اس کے باوجود تو گناہوں میں مشغول ہے، یعنی اس نے غور کرنا شروع کر دیا کہ جسم کو تو ختم ہونا ہے، موت آنی ہے، مرنا ہے، اس کے باوجود اے بندے تو گناہوں میں مبتلا ہے، تو گناہوں سے باز نہیں آ رہا، تو گناہ نہیں چھوڑا۔ یہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، یہ اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تو کر کیا رہا ہے، کیا کر رہا ہے تو۔ اس کے بعد اس نے توبہ کی، اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اور کہنے لگا کہ اے میرے رب، میں خود کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، مجھ پر رحم کر اور مجھے قبول فرما لے، یعنی تو میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اور وہ رب کی بارگاہ میں اس نے توبہ کی۔ اور توبہ یہی ہے کہ توبہ صرف یہ نہیں ہے کان پکڑ لینا توبہ نہیں ہے، یا انگلی ناک پر پھیر لینا توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ کے تقاضے ہیں، توبہ کی شرائط ہیں کہ جو گناہ ہے اس سے بیزار ہونا، اور اقبال جرم کرنا کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں گناہ گار ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر آگے نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ یہ سچی توبہ ہوتی ہے نا، پکی توبہ جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ اب یہ گناہ مجھے نہیں کرنا۔ کوئی مثال کے طور پر جو ہے وہ نیٹ پر جو ہے وہ گندے مناظر دیکھتا ہے، تو اب وہ توبہ یوں کرے گا کہ یا اللہ، اس سے بیزار ہو کہ یار یہ میں غلط کر رہا ہوں، میرے رب کی نافرمانی، پھر یہ نیت کرے کہ اب نہیں کروں گا آئندہ، اب اس کی یہ نیت ہے کہ آگے بھی دیکھوں گا، تو پھر توبہ نہیں ہے، پھر توبہ نہیں ہے، بلکہ اس کو تو رب کے ساتھ مذاق کہا علماء نے، کہ امیر علیہ سنت بھی مدنی مذاکروں میں اس کی ہمیں سمجھاتے ہیں یہ کہ بندہ جو ہے وہ کسی کو ہاتھ رکھ دے اور پھر کہے یار معاف کر دینا، سوری اب لات آ رہی ہے، لات تو ماروں گا تم کو، تھپڑ جو مارا اس کی میں معافی مانگتا ہوں، اب میں تم کو لات ماروں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگا۔ تو اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی اب میں بدنگاہی نہیں کروں گا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، ماں باپ کو جو ہے یا اللہ میں نے ستایا مجھے معاف کر دے، پھر کہتا ہے آگے بھی ستاؤں گا، آگے بھی جھوٹ بولوں گا، آگے بھی گالیاں دوں گا۔ تو اب یہ توبہ نہیں ہے، توبہ یہ ہے کہ اس وقت یہ نیت ہو کہ اب یہ کام میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا، یہ ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت جب یہ توبہ کر رہا ہے، پھر بعد میں اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو پھر دوبارہ توبہ کر لے، لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے، جس وقت، اس وقت اس کی پکی نیت ہو کہ اب یہ گناہ میں نہیں کروں گا، تو یہ توبہ اس کی ہوئی۔ پھر نفس غالب آ جاتا ہے، شیطان پھر لگ جاتا ہے، پھر گناہ ہو گیا تو بندہ پھر توبہ کر لے رب کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ توبہ کرتے وقت یہ ضرور ہو کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ تو خیر اس نے توبہ کی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر وہ نوجوان زرد چہرے اور ٹوٹے دل کے ساتھ اپنی ماں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ امی جان، بھاگا ہوا غلام جب پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ پہلے کے دور میں غلام ہوتے تھے، اب کے دور میں تو غلام اس طرح نہیں ہوتے، لیکن پہلے کا دور آپ کو بھی پتا ہوگا کہ غلام ہوتے تھے، تو وہ غلام بھاگ جاتا تھا، تو جب وہ پکڑا جاتا تھا یا واپس آتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تو یہ کہتا ہے اپنی والدہ سے کہ امی اگر غلام، بھاگا ہوا غلام جو ہے وہ پکڑا جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ اسے کھردرا لباس اور سوکھی روٹی دی جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھاگے ہوئے غلام کی سزا ہے کہ اپنے مالک سے بھاگ گیا، پھر وہ پکڑا گیا تو پھر اس کو سزا یہ دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں، اس کے پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں، اس کو سوکھی روٹی دی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا۔ تو اس نے عرض کی کہ آپ بھی میرے ساتھ وہی سلوک کریں
جو بھاگے ہوئے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی میں بھی اپنی رب کی بارگاہ سے بھاگا ہوا ہوں, میں بھی رب کا بندہ ہوں, میں نے بھی اس رب کی نافرمانی کی, میں بھی اس کی بارگاہ سے دور ہو گیا ہوں, تو اب میں پکڑا گیا ہوں گویا کہ, تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو, میرے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دو, مجھے بھی سوکھی روٹی دو. یعنی اس پر جو ہے وہ توبہ ایسی غالب آئی, اور اس کو آخرت کی فکر ایسی ہوئی کہ اس نے اپنی والدہ سے یہ کہا, اور یہ کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو جائے, میرے بھی پاؤں باندھ دیے جائے, مجھے بھی سوکھی روٹی دی جائے, تو ہو سکتا ہے کہ میری یہ ذلت کو دیکھ کر میرا مالک مجھے معاف کر دے. اب اس کو خوف یہ ہے کہ اگر میرے رب نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا. یہ بھی تو ہے نا, بندہ گناہ کر کے جب توبہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں, تو بندے نے تو توبہ کر لی, لیکن اللہ معاف نہیں کرے, وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, رب چاہے تو معاف نہ کرے معاف رب چاہے تو یہ بھی تو ایک خوف کی بات ہے نا, یہ بھی تو ایک ڈر کی بات ہے. تو اب اس کو خوف تھا, اور ہمیں بھی یہ خوف ہونا چاہیے. یہ گناہ میں نے کر لیا, پھر بندہ کہتا ہے میں توبہ تو کر لی, ارے توبہ کر لی پھر بھی خوف زدہ تو رہنا چاہیے نا. رب نے اگر قبول نہیں کی تو, رب ناراضی رہا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تم باندھ دو, مجھے تم سوکھی روٹی دو, غلاموں والا سلوک کرو جو بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے. میری یہ ذلت دیکھ کر, میرا یہ حال دیکھ کر میرے رب کو مجھ پر رحم آ جائے, اور میرا رب مجھے جو ہے وہ معاف فرما دے. اس کی ماں نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی. جب رات ہوتی تو وہ روتا اور آہو زاری شروع کر دیتا, اور کہتا, اے دینار, اپنے آپ سے کہتا, تو برباد ہو جا, تو ہلاک ہو جائے, کیا تجھے اپنے آپ پر قابو نہیں, تو کس طرح اللہ پاک کے غضب سے بچ سکے گا. یہ پوری رات یہ کرتا رہتا اللہ کی بارگاہ میں, اور پھر جو ہے وہ یہاں تک کہ صبح ہو جاتی, پوری رات. ایک رات اس کی ماں نے کہا, بیٹا اپنے آپ پر ترس کھاؤ اور اتنی مشقت مت اٹھاؤ, اپنے آپ پر ترس کھاؤ. ماں کو رحم آ گیا اس پر کہ اس کی کیا کیفیت ہو گئی ہے, کیفیت کیا ہو گئی ہے اس کی, نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے, بس رو رہا ہے, رب سے معافی مانگ رہا ہے, تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے. تو بیٹا اپنے آپ پر رحم کھاؤ اور اتنی مشقت نہیں اٹھاؤ. اس نے جواب دیا, مجھے اسی حال پر رہنے دے, تھوڑی سی مشقت کے بعد شاید مجھے طویل آرام نصیب ہو جائے. یہ مشقت تو تھوڑی سی ہے جب تک زندگی ہے, پھر اس کے بعد جب موت آئے گی تو اللہ مجھ سے راضی اگر ہو جائے گا تو قبر میں مجھے آرام ملے گا, آخرت میں مجھے آرام ملے گا, جنت مجھے نصیب ہو گئی تو مجھے آرام اور راحت ملے گی. تو تھوڑی تکلیف مجھے اٹھا لینے دو. ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے پیارے اور محترم, اس مجھے تھوڑی مشقت اٹھا لینے دو کہ شاید جو ہے اس کے بعد مجھے ایک راحت ملے. اور مجھے کہنے لگا وہ شخص کہ مجھے ایسی سزا کا ڈر ہے کہ جس کے بعد مجھے معافی نہیں ملے گی. مجھے خوف ہے کہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا, میرے اعمال ایسے, میں نے گناہ ایسے کیے, تو مجھے خوف ہے. ماں نے یہ سن کر کہا کہ اچھا بیٹا تھوڑا سا تو آرام کر لو, تھوڑا آرام کر لو. وہ کہنے لگا, میں کیسے آرام کر سکتا ہوں, کیا آپ میری مغفرت کی ضمانت دیتی ہیں کہ میں بخشا جاؤں گا, میرا رب مجھے معاف کر دے گا, کیا ضمانت دیتی ہو؟ میرے پاس تو یہ ضمانت ہی نہیں ہے کہ میں بخشا جاؤں گا, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا, تو میں کیسے آرام کروں, مجھے کیسے سکون ملا. ہمیں بڑی نیند آتی ہے, ہم سو رہے ہوتے ہیں, گھنٹوں سو رہے ہوتے ہیں, کوئی ہمیں اٹھانے والا, فجر میں بھی سو رہا ہے بھائی, زور میں بھی سو رہا ہے بھائی, اس کی تو نیند ہی, ہم کہتے ہیں ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی, ہماری تو تھکن بڑی لگی ہوئی ہے, ہمارا تو آرام ہی پورا نہیں ہو رہا, ہم تو آرام کے چکروں میں لگے ہوئے. دیکھو خوف خدا رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے, خوف خدا رکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ میں آرام کیسے کروں. کیا تم میری مغفرت کی ضمانت دیتے ہو, کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا, کیسے آرام کروں. اور کہنے لگا, کون میری بخشش کی ضمانت دے گا, مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے, ایسا نہ ہو کہ کل لوگ جنت کی جانب جا رہے ہوں اور میں جہنم کی طرف. ایک مرتبہ اس کی ماں اس کے قریب سے گزری تو اس نے پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 92 اور 93 پڑھی, فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ کنز الایمان, تو تمہارے رب کی قسم ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے. اس آیت پر یہ غور کرنے لگا, یہاں تک کہ سانپ کی طرح لوٹنے لگا. اس کی یہ کیفیت ہو گئی, سانپ کی طرح لوٹنے لگا خوف خدا کے سبب. بالآخر یہ بے ہوش ہو گیا. اس کی ماں نے اسے پکارا, اس کی ماں نے اس کو پکارا, لیکن کوئی جواب نہ ملا.
وہ کہنے لگی میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کی ماں کہتی ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اب کہاں ملاقات ہوگی؟ نوجوان نے کمزور سی آواز میں جواب دیا اگر قیامت کے دن میں آپ کو نہ مل سکوں تو جو جہنم کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے نا اس سے پوچھ لینا، جو جہنم کے دروازے پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھ لینا۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب، یہ کرم ہوگا تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تو پیارے